مکہ شریف میں رہنے والے ایک اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے۔ اتنے بڑے ولی تھے کہ تاریخوں میں بتایا جاتا ہے کہ پوری رات خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، 5 وقتہ نماز بھی آپ نے کبھی قضا نہیں کی، قرآن مقدسہ کے ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ آپ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کیا کرتے تھے، آپ کے زبان پر ہمیشہ اللہ ہی اللہ کا نام ہوا کرتا تھا۔ لیکن مکہ شریف کا رہنے والا ایک شخص تھا جو سفر حج پر جا رہا تھا، اور اس کے پاس سونے کی بہت بڑی تھیلی تھی، اور اس کی نظر اس اللہ کے ولی پر جب پڑی تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے، ان کو میں تھیلی حوالے کر دیتا ہوں، جب میں واپس لوٹوں گا تو ان سے تھیلی میں لے لوں گا۔ تو گئے اس اللہ کے ولی کے پاس، یہ شخص گیا اور کہنے لگا کہ حضور میں سفر حج پر جا رہا ہوں، ایک کام کرے کہ آپ میرا تھیلی آپ سنبھالے، یہ تھیلی میں آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ کو سونپتا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو آپ میری امانت کو آپ لوٹا دیں گے۔ اس اللہ کے ولی نے تھیلی کو رکھ لیا، یہ سفر حج پر نکل پڑا، اور جب سفر حج سے واپس لوٹا تو واپس لوٹنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے ولی انتقال کر چکے ہیں، جس کو انہوں نے سونے کی تھیلی تھمائی تھی اور دیا تھا رکھنے کے لیے، واپس جب لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے ولی کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کے گھر پر گیا، یہ شخص جس نے سونے دیا تھا رکھنے کے لیے اس اللہ کے ولی کو، وہ شخص اس کے گھر پر گیا، اور جانے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے، وہ تو انتقال کر چکے ہیں، میں نے سنا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک سونے کی تھیلی دیا تھا، سنبھالنے کے لیے سونپا تھا میں نے ان کو، اور ان سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں سفر حج پر سے واپس لوٹوں گا تو آپ میری تھیلی واپس کر دیں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب میں لوٹا ہوں تو وہ انتقال کر چکے ہیں، کیا وہ تھیلی آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے لوٹا دیں۔ اس نے کہا کہ میں تھیلی ویلی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تیری تھیلی کہاں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اتنا کہا وہ شخص غمگین ہو کر مایوس ہو کر لوٹا۔ جب راستے میں جا رہا تھا تو حضرت مالک بن دینار سے ملاقات ہوئی، حضرت مالک بن دینار سے جب ملاقات ہوئی تو مالک بن دینار نے پوچھا کہ اے شخص، تمہارے ماتھوں پر پسینہ کیوں ہے، اور تمہارے اوپر بہت پریشانی کی عالم نظر آ رہی ہے، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور بات کچھ ایسی ہے کہ میں جب سفر حج پر جا رہا تھا تو مکہ المکرمہ میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، اور بہت ہی نیک اور متقی پرہیزگار بندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو میرے پاس ایک سونے کی بڑی تھیلی تھی، میں نے سوچا کسی ایرے گہرے انسان کو دوں گا تو واپس لوٹنے کے بعد شاید وہ تھیلی مجھے نہ مل پائے، میں نے اس اللہ کے ولی کو سونپ دیا۔ جب میں واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے ولی انتقال کر چکے ہیں، اور میں ان کے گھر والوں کے پاس گیا تو گھر والے سے میں نے پوچھا تو گھر والے نے کہا کہ تھیلی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، تو حضور اسی کی پریشانی مجھ پر ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اے شخص، جب شب جمعہ آئے یعنی جمعے کی رات آئے تو رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے بیچ اس رات میں جانا، اور اس رات میں اس وقت جانا جب کوئی بھی انسان وہاں پر نہ ہو، یعنی وہ جگہ بالکل سناٹا ہو جائے، اس وقت اس رات میں جانا اور بیچ میں کھڑے ہو کر کے اس کو آواز دینا، اللہ کے ولی کو آواز دینا، اگر وہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوگا، جنتی ہوگا، تو تیری آواز سن کر کے اس کی آواز ضرور آئے گی۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، وہ شب جمعہ کا انتظار کرتا رہا، جب شب جمعہ آیا تو شب جمعے کی رات میں ٹھیک اسی ٹائم میں اسی وقت وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے بیچ جا کر کھڑے ہو گیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیمی ایک ایسا جگہ ہے کہ وہاں پہ جمعے کی رات میں مومنوں کی تمام روحیں جمع ہوا کرتی ہے، تو وہ جا کر وہ شخص نے آواز دیا، اے فلاں، میں نے تمہارے پاس ایسے سونے جمع کیے تھے، وہ سونے کہاں رکھے؟ اس نے آواز دی، اس اللہ کے ولی کو اس نے آواز دیا کہ میں نے آپ کے پاس سونے رکھے تھے، میرے سونے کہاں ہے؟ تو جواب نہیں ملا، وہ غمگین ہو کر اور مایوس ہو کر وہاں سے حضرت مالک بن دینار کے پاس پہنچا،
حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے آواز دی لیکن آواز کی جواب مجھے نہیں ملا، میں نے آواز دی لیکن ان کی آواز واپس نہیں آئی۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ جسے تم اللہ کے ولی سمجھتے تھے، جسے تم نیک متقی پرہیزگار انسان سمجھتے تھے، وہ واقعی میں اللہ کے ولی نہ تھے، وہ اللہ کے ولی نہ تھے۔ اب ایک کام کرو، ملک یمن کا سفر کرو، ملک یمن جاؤ اور ایک کنواں ہے پیر برہوت، اس کنویں پر جا کر کے اور آواز دینا، دیکھنا تمہاری آواز کا جواب وہاں پہ ضرور ملے گی۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ وہ ملک یمن گیا اور کنواں پہ جیسے ہی وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد عجیب و غریب کے چیخ اور چلانے کی آواز آ رہی تھی، عجیب و غریب چیخ اور چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس کنویں پر جا کر اس نے آواز دی کہ اے فلاں، میں نے آپ کے پاس وہ سونے جمع کیے تھے، وہ سونے کہاں ہے جو میں نے سفر حج پر جاتے وقت میں نے سونے آپ کو سپرد کیے تھے، وہ سونے کہاں ہے؟ اس نے تو آواز ایک غمگین سا، ایک مایوس سا آواز آئی۔ اس نے کہا کہ اے شخص، تم نے جو سونے دیے تھے وہ سونے بالکل محفوظ ہے، میرے مکان میں ایک زینہ ہے، زینے کے نیچے میں نے تمہارے سونے کو چھپا کر رکھا ہے، جاؤ وہاں سے لے لو۔ وہ اس نے پوچھا کہ حضور میں تو آپ کو اللہ کے ولی سمجھتا تھا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک متقی پرہیزگار بندہ سمجھتا تھا، لیکن عذاب آپ پر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ جہنم میں کیوں ہیں؟ آپ کو تو جنت میں جانا چاہیے تھا، آپ تو اللہ کے نیک ولی تھے۔ تو آواز آئی اے شخص، تو نے جیسا کہا میں ویسا ہی تھا، میں واقعی اللہ کا ولی تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز میں نے نہیں چھوڑی، میں پوری رات خانہ کعبہ کا طواف میں کرتا تھا، کوئی بھی نماز میں نے کبھی قضا نہیں کیا، قرآن مقدسہ کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہر عبادتیں میں کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا جو مجھ پر عذاب ہو رہی ہے صرف ایک وجہ سے عذاب ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جو مجھ پر نازل ہے صرف ایک ہی وجہ سے عذاب نازل ہے۔ اس شخص نے کہا کہ حضور وہ کیا وجہ ہے جس سے آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد میری ایک بہن تھی جس کی میں نے کبھی خبر گیری نہیں کی، جس کو میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میری بہن کیسی ہے، میں نے کبھی اس کی خبر نہ لی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہا، ہمیشہ نماز اور قرآن میں، روزے میں، نماز میں ہمیشہ مشغول رہا، لیکن میری بہن کی یاد کبھی نہ آئی، میری بہن کی یاد کبھی نہ آئی۔ میں نے اپنی بہن کی خبر گیری کبھی نہیں کی، اپنی بہن کی خبر میں نے کبھی نہیں پوچھی، یہی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے، اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ میری بہن کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے، اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال سکتا ہے، تو میری مدد کرو۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے واپس ہوا اور واپس جب ہوا تو اس کی بہن کے پاس نہ جا کر پہلے وہ گیا اس اللہ کے ولی جس کے اوپر عذاب نازل تھا، وہ اللہ کے ولی کے مکان میں گیا اور جانے کے بعد زینے کے نیچے اس نے دیکھا کہ میرے سونے ویسے ہی کے ویسے ہی رکھے ہیں، اور اس نے خوشی سے سونے کو اٹھایا اور تھیلی کو رکھا اور اس کی بہن کے پاس گیا۔ اور جب بہن کے پاس گیا تو تاریخوں میں آتا ہے کہ اس کی بہن کی حالات جب اس شخص نے دیکھا تو یہ رونے لگا۔ اس کی بہن کی حالات اتنی بری حالات تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئی تھی اور کھانے پینے کے لیے محتاج تھی، اتنی بری حالات تھی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہن نوازا ہے نا، بہن عطا کی ہے تو بہن کی تعظیم کرے، بہن کی عزت کرے، ہے نہیں؟ اور جب بھی اپنے بہن کے سسرال جاؤ نا، تو جب بھی جاؤ اپنے بہن کے سسرال جاؤ تو بہن کے لیے کچھ سامان ضرور خرید کر لیتا جاؤ، کیونکہ بہن کو اپنے بھائی پر زیادہ فخر ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان پر اپنے بہن کو جتنا فخر نہیں ہوتا ہے اتنا وہ اپنے بھائی پر فخر کیا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی اپنے بہن کے سسرال جاؤ تو اپنے بہن کے لیے کچھ مٹھائیاں خرید کر ضرور لیتا جاؤ۔